اس سے پرابلم صرف یہ ہے کہ اب چونکہ کیا الیکشن کے اندر ہم سمجھیں کہ پریکٹیکلی پی ایم ایل این جا رہی ہے، کیونکہ جو آج کی تقریر تھی یہ ایک کیمپین کی سپیچ تھی. یہ لگ رہا تھا کہ آپ اپنے ووٹر کو الیکشن کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک نیا بیانیہ آج سے ان کو دے رہے ہیں. الیکشن میں کیا آپ کیمپین آج ٹیکنیکلی سٹارٹ کی ہے پی ایم ایل این نے؟ نہیں، یہ کنونشنز ہیں اور کنونشن کا مقصد ہی الیکشن ہوتا ہے. ہر سیاسی جماعت کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، وہ الیکشن جیتنا. تو اس وقت ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے جماعت کی، تو یہ پارٹی ورکر کا کنونشن ہوتا ہے، ہر ڈویژن میں ہو رہا ہے. میرے خیال یہ چوتھا ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو جہاں تک کیمپین کی بات ہے، تو کیمپین تو سیاسی جماعت ہر وقت ہمیشہ کیمپین میں رہتی ہے، ہر جلسہ کیمپین کا حصہ ہوتا ہے. بڑی بیکاز ایک طرف سے الیکشن آگے ہوں یا پیچھے ہوں، اس کے اوپر آپ کی جماعت کے اندر متضاد رہا ہے. آپ مجھے معلوم ہے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن آپ کی جماعت سے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں آگے پیچھے ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تاڑر صاحب کہتے ہیں قانونی گنجائش کہیں نہ کہیں نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو مکس سگنلز ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے کہ بھائی جو ایک سائیڈ کا ہے کہ نہیں الیکشن میری خواہش پہ نہیں ہوگی، میری خواہش جو مرضی ہو. سر آئین کی خواہش الیکشن آئین کے مطابق 90 دن ہے اور وہ اپریل 13 90 دن ہے اور الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. سر 13 اپریل 16 اپریل کی ڈیٹ ہے، 90 دن ختم ہو جائے. وہ کروا دے نا، الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ میری رائے جو بھی ہو، میں ہر جماعت الیکشن لڑنا چاہتی ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی. صدر کے پاس چوائس نہیں ہے اس میں کوئی عمل دخل کرنے کی. گورنر نے بھی کہہ دی ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن ڈیٹ رکھ کے الیکشن کروا دے. کوئی تشویش نہیں ہم دیکھ رہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹ نہیں آ رہی. یہ ضرور کہتے پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این کے فیکشنز بھی کہ وقت پہ ہونا چاہیے، لیکن ٹیکنیکلٹیز زیادہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ فلانا ڈیٹ نہیں دے سکتا، فلانے کا استحقاق نہیں. میں یہ بات نہیں سن رہی کہ اس پروسیس کو ہم سموتھ کیسے کریں اور انشور کیسے کریں کہ 13 اور 16 اپریل جو کہ 90 دن ہے اس کے اندر الیکشن ہوں. یہ چارٹر نہیں ہے. بالکل 90 دن لکھا ہوا ہے، ناٹ لیٹر دین 90 days، اور اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا ہے. کسی جماعت یا حکومت کے پاس اختیار نہیں کہ وہ الیکشن کروائے یا نہ کروائے. میری خواہشات کے مطابق الیکشن نہیں ہوتے. صدر کا کوئی عمل دخل صوبائی الیکشن میں نہیں ہے. صدر صاحب اس میں کود پڑے ہیں. اب آپ وہ کہتے ہیں جی گورنرز ڈیٹ دے دیں. گورنر سے کہا جی میں نے اسمبلی توڑی ہی نہیں ہے تو میں کیسے ڈیٹ دے دوں. اب اس کی ساری تشریح اب عدالت میں معاملہ چلا گیا، عدالت نے 100 موٹر لے لیا، ان کو تشریح کرنے دیں. کریں گے، لیکن یہ بات اس لیے بھی یہاں تک ہے کہ ڈیفنس منسٹری اگین پی ایم ایل این کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں الیکشن کرا سکتے. فائنانس منسٹری اگین پی ایم ایل این کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. بیوروکریسی ہاتھ کھڑے کر دی ہے. عدلیہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ آروز نہیں دے سکتے. جو سگنل آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، جو آپ کی منسٹریز کی طرف سے کہ کیپیسٹی نہیں، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، یہ ہوتا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشن صاحب تو یہ میں پھر گزارش کروں گا، چوائس نہیں ہے. آئین کہتا ہے کہ تمام حکومتی ادارے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں گے الیکشن کروانے میں. اب یہی تیسرا سوال جو سپریم کورٹ نے رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ حکومتی اداروں کا کیا رول ہوگا. اگر حکومت یہ کہتی ہے ہمارے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے پھر کیا ہوگا. اگر ڈیفنس منسٹری کہتی ہے جی ہم اس وقت فورسز کمٹ نہیں کر سکتے پھر کیا ہوگا. یہ سب ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے ان معاملات کو طے کرنا. لیکن ابھی تو انیوژل تاخیر ہے obviously، اور ان وجوہات کو ہی کوٹ کر کے وہ بتا رہے ہیں. سو یہ انیوژل تاخیر جو ہے اگر یہ ہوتی ہے، وقت پہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی، تو پھر پی ایم ایل این کا کیا نہیں. پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی ایم ایل این سر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، آپ کو نہیں پنجاب اور اے پی کے اندر لڑنا. اگر ایک جماعت پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے لڑنا ہے، ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں ہم دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن تو لڑنا ہے لیکن ہمارا کچھ لینا دینا نہیں اس سے، مطلب نہیں ہمارا الیکشن کروانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب الیکشن ہوگی شیڈول راؤنڈز ہوگا اس میں حصہ لیں گے. حکومت میں اداروں کو ایٹ لیسٹ آپ نے یہ باور تو کرانا ہے کہ کیپیسٹی پرووائڈ کی جائے الیکشن کرانے کے لیے، وہ نہیں کرا رہے. انہوں نے اپنی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے الیکشن کمیشن کی. تو ہمیشہ سے ہمارے ملک میں اب کورٹ اس کی تشریح کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ حالات تمہارے ملک میں ہمیشہ ہے، مطلب کبھی ہم نے کوئی سرپلس کنٹری تو بن نہیں جانا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس ملک میں کچھ تو 8 مہینے بعد بھی یہی حالات ہوں گے، 1.5 سال بعد بھی پتہ نہیں، اگر کوئی بہت میراکلس کام ہو گیا تو بدل جائے گا. نہیں الیکشن ہو جائے گی، اپنے وقت پہ الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں نا الیکشن کی نیت، الیکشن ہو کیوں رہے ہیں ایک بدنیتی کی بنیاد پر کہ آپ نے بدنیتی سے اسمبلی توڑی ہے کہ میں ملک میں انتشار پیدا کر دوں تو شاید مجھے کچھ مل جائے. سر آپ کہتے ہیں انتشار ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنی پاپولیرٹی کہ ہم 2/3 سے 5 سالوں کے لیے واپس آئیں. جی آ جائے، 10 سال کے لیے آ جائیں. یہ فیصلہ عوام کے پاس ہے نا. ٹھیک بات. آپ بدنیتی سے اسمبلیاں نہیں توڑتے، آپ ملک میں انتشار نہیں پیدا کرتے. ملک میں استحکام کی آج ضرورت ہے. آج جو حکومت آئے
اس کے حالات جو ہوں گے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ جائیں گے. اگین سر مکس سگنلز، بیکاز ابھی کہتے ہیں ہم اسمبلی میں واپس جائیں گے، آپ ان کے استعفے منظور کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسمبلی میں دیکھیں یہ تو بڑی دیر سے خیال آیا نا. جب آپ پہ عدم اعتماد ہوا تھا تو اسمبلی میں بیٹھتے، اپوزیشن کا رول ادا کرتے. آپ نے استعفیٰ دے دیا، جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو بات ختم ہو گئی، آپ نے نیت کا اظہار کر دیا. سر وہاں استعفیٰ دے دیا تو وہ نیت کا اظہار ہو گیا، وہ ہم نے قبول کر لی. یہاں اسمبلی توڑ دی، یہاں آپ کی نیت کا اظہار ہو گیا، لیکن ہم الیکشن جی دونوں بدنیتی پر مبنی ہے نا، دونوں بدنیتی پر مبنی تھے کہ میں پیٹرول کی قیمت بھی عادی کر جاؤں گا، میں ملک کو جو اس کا اکنامک میلٹ ڈاؤن کر جاؤں گا، اور میں پھر اقتدار میں آ جاؤں گا. میں کہوں گا میں تو بڑا امریکن سازش ہوگی میرے خلاف، جو کہ اب پتہ چلا کہ امریکن سازش نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کس کی، جنرل باجوہ کی سازش تھی میرا خیال ہے. اب اس پہ آ گئے تو وہ بدنیتی، سارا معاملہ ہی بدنیتی اور جھوٹ پہ مبنی ہے. ایک اور سوال، مریم بی نے کہا کہ ہماری حکومت ہوتی تو نواز شریف صاحب ملک میں واپس ہوتے ہیں، آ نہیں رہے نواز شریف صاحب ملک میں واپس. کیا یہ کوئی ایک گلہ ہے ان کا اپنی ہی کہ بھئی کیسز ویسز اور یہ جو سارے معاملات ہیں نواز شریف صاحب ملک سے ختم کر سکتی؟ میں معذرت سے کہوں گا کیسز حکومت نہیں ختم کرتی. کیسز عدالت کے پاس ہیں، وہ عدالت کے اجازت سے گئے تھے علاج کروانے، علاج کروایا ہے، کچھ باقی ہے، اور ان کو عدالت نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا ہے. پروسیکیوشن تو حکومت کے ہاتھ میں کر سکتی کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو، مریم بی بی کیس میں، حمزہ صاحب کے کیس میں، اور سلیمان صاحب کے، معذرت سے بات یہ نہیں ہے. وہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے کورٹ نے. جب واپس آئیں گے تو اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں گے، ٹھیک بات ہے، کورٹ ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دے گا. اس کے بعد جو ریلیف ان کو ملنی ہے اس کے بعد ملے گی. سو اس لیے واپس کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ اب تو حکومت بھی اپنی ہے، اب تو علاج بھی مناسب لگ رہا ہے، جیسے ماشاءاللہ سے واپس آ جائیں گے. دیکھیں ان کی یہاں آپ نے تو ان کو تو ختم کر دیا نا ایک طرح سے. ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ان کو ہم نے حکومت سے علیحدہ کیا، سیاست سے علیحدہ کیا، ہمیشہ الیکشن لڑنے سے علیحدہ کیا، جیل میں بھی ڈالا. تو ہماری تو خواہش تھی کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے کرم سے سیاست ان کی برقرار ہے. تو وہ اپنے وقت پہ آ جائیں گے، اپنے آپ کو آگے سرنڈر کر دیں گے. وہ وقت کیا، کس سے کیا تعلق ہے؟ الیکشن وہ وقت جاوید لطیف صاحب سے پوچھیں، ان کو پتا ہوتا ہے. کیوں وہ زیادہ قریب ہے؟ جی وہ زیادہ اعلان مختلف اعلان کرتے رہتے، کیلنڈر وہ مینیج کرتے ہیں، لوگ پوچھتے رہتے. جی وہ جاوید لطیف صاحب یہ کہہ دیے، میں کہ ان سے بھی پوچھا کریں. چلے ان سے پوچھ لیں گے. اچھا سب کے کیسز سر مور اور لیس مینیج ہو ہی گئے حکومت میں، سوائے آپ کا وارنٹ ہم نے دیکھا نان بیلیبل اس ہفتے جاری ہوا. حکومت میں کسی کا کیس مینیج نہیں ہوا. کیسے مینیج نہیں ہوا سر؟ کس کا کیس مینیج ہوا؟ مطلب کہ حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو وہ کیس ہے، ایف آئی اے کے کیسز ہیں، اور وہ کیسز ہیں، معذرت سے وہ کیسز ہیں جن کو نیب نے بند کر دیا تھا عمران خان کے زمانے میں. سر پروسیکیوٹر وہاں جا کے کہہ رہا ہے میں پیش نہیں ہو رہا، اس کے بعد پروسیکیوٹر چینج ہوا ہے. اب یہ بات تو ساری پروسیکیوٹر اس لیے پیش نہیں ہوتا، اسے پتا ہے کہ کیس جھوٹا ہے. اب یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ اداروں کے اوپر چونکہ گرفت ہے آپ لوگوں کی، تو کیسے جرأت پروسیکیوٹر کی پیش بنیاد بات کروں گا نا کہ عمران خان کے زمانے میں یہ معاملہ نیب نے بند کر دیا تھا. جب وہاں سے بند ہو گیا تو انہوں نے کہا چلے اب نیب میں اس کو کھول لیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. لگ رہا ہے جیسے ابھی آپ کے اوپر مشکلات ابھی بھی ہیں، آپ کے کیس چیز. نہیں مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو روز کہتا ہوں، میں تو 4 سال سے کہہ رہا ہوں کیس چلائیں. باقی کمفرٹیبل ہو گیا آہستہ آہستہ سب کے. کوئی کمفرٹ نہیں ہے. احسن اقبال صاحب کے جو ریڈیکولس کیس تھا اس کو ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینکا، اور آج تک کوئی یہ ایک بیان نہیں دے سکا یار ہم نے زیادتی کی تھی، ہم سے غلطی ہوئی. وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ. شاید ہمارے ساتھ موجود تھے.